اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر سے ایک بار یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم ماہ رمضان میں ہیں، ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں۔ ماہ مبارک کی آج 20 تاریخ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، یہ مہینہ کا مل جانا اور اس میں عبادت و ریاضت میں لگ جانا۔ میرے بھائیوں، ویسے تو مجموعی طور پر اس پورے مہینے کی ہی ایک اپنی الگ شان ہے، اس کی الگ بان اور پہچان ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے کی جو آخری تاریخیں ہوتی ہے، اس مہینے کے آخری ایام، آخری عشرہ جس کو کہا جاتا ہے، 10 دن، یہ جو 10 ایام ہے، اس کی ان اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس آخری عشرے میں خود بھی عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے طرف رغبت دلایا کرتے تھے اور کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس ناحیے سے بھی اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کا نزول جہاں اس مہینے میں ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی ایک خاص رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ عظیم رات اس آخری عشرے میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک مکمل سورت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر رکھ دیا۔ اس سورت کا نام کیا رکھا؟ قدر، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے انزلناہ اس کو نازل کیا، یعنی قرآن مقدس کو، فی لیلۃ القدر، وہ قدر کی رات تھی، شب قدر میں ہم نے اس مقدس اور معزز اور عظیم کتاب قرآن کریم کو نازل کیا۔ مہینہ کون؟ رمضان، رات کون؟ لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ خود اس کی تشریح کر رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی رات کو نماز پڑھنا 1000 مہینوں کے مقابلے میں بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کے دیگر دنوں میں اور دیگر مہینوں میں جو آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اہمیت کی حامل ہے، لیکن جب رمضان آ جائے اور رمضان کا آخری عشرہ آ جائے اور آخری عشرے کی قدر والی رات لیلۃ القدر آ جائے، شب قدر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال حسنہ کے وزن کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کی عبادت و ریاضت سے زیادہ بہتر یہ ایک رات کی عبادت ہے۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں جو بندوں کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے اس کو لے کر اترتے ہیں، اور یہ معاملہ کب تک رہتا ہے؟ سلامتی کا، رحمت کا، ہی حتی مطلع الفجر، صبح سورج کے نکلنے تک، فجر کے وقت تک، مغرب بعد سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی برکھا ہوتی ہے اور یہ طلوع فجر تک باقی رہتا ہے۔ اب بندہ مومن جو عقل مند ہوگا، دانش مند ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگی اور ایمان کی چمک اور رمق ہوگی، وہ کبھی بھی اس مبارک رات کی ایک ایک لمحے کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرے گا، ایک ایک لمحہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، دامن کو پھیلا کر، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا،
قرآن کی تلاوت کرے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، اس پہ تدبر کرے گا اور نوافل کا اہتمام کرے گا، یہ رات سب سے عظیم رات ہے، جس کا ثبوت آپ نے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے ذریعے آپ نے سنا اور سمجھا۔ اسی رات کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے بھائیو، یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک اعمال پہ غفر له غفر له غفر له فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بخش دیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کے توبہ کو قبول کرے گا، چاہے وہ قیام اللیل کا معاملہ ہو، چاہے وہ رمضان کا روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے نفل نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، اور اسی طریقے سے تراویح پڑھنے کا مسئلہ ہو، اور صدقہ اور خیرات کرنے کا معاملہ ہو، قدم قدم پر نیکی اور نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں آپ نیکی کریں گے، ایک ثواب، ایک نیکی ملے گی، زیادہ اگر بہت اچھی نیت سے، خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اور اللہ سے امیدیں وابستہ ہو کر، تو 1 کا 10 ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ماہ مبارک ہے جس میں ایک نیکی کو 10 نہیں بلکہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ خاص رحمت کی بارش فرماتا ہے اپنے مومنوں پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر میں جو قیام کرتا ہے اس کا فائدہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ آخری عشرہ ہے، اس میں ایک کام جو بہت اہم ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو اپنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ کا یہ عمل اور اس سے اتنی محبت اور اس میں اتنی شدید محبت بڑھ گئی کہ آپ 10 کے بجائے 20 دن اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، جسے اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں کرتے کیا ہے؟ اس میں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی امیدیں لے کر اور اللہ کا خوف لے کر اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے منقطع ہو جاتے ہیں، بال بچوں سے الگ، رشتہ داروں سے الگ، اپنے اور پرایوں سے الگ ہو کر اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جس قرآن میں اور جس سورت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت کا بیان کیا، رمضان کی فرضیت کا بیان کیا، قرآن کے نزول ہونے کی بات بیان کی اور رمضان کے مسائل کو بیان کیا اور دعا کی اہمیت کو اجاگر کیا، اسی میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس اعتکاف کو اللہ تعالیٰ نے رمضان سے جوڑ دیا کہ اس کا کنیکشن رمضان سے ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعمال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ کہا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنے آپ کو میرے لیے یعنی اللہ کے لیے 10 دن وقف کر دو۔ روزانہ آتے ہو، رمضان میں نماز پڑھ کر، تراویح پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے اور اسی طریقے سے تلاوت کر کے چلے جاتے ہو، بال بچوں میں، دنیا میں، رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، گاؤں اور سماج والوں میں منسلک ہو جاتے ہو، مل جاتے ہو، اور تمہارا دل ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن 10 دن میرے لیے خاص کر دو، میں تمہارے لیے خاص کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ 10 دن تم میرے لیے خاص کر دو۔ اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندے مومن اعتکاف کرے گا، اس میں بیٹھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، روئے گا، گر گرائے گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو لگا دے گا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دعا کو رائے گا اور برباد نہیں کرے گا بلکہ قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، معتکف جو اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ کیا کریں، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کچھ الگ وظیفہ نہیں بیان کیا گیا، کچھ الگ سے کام نہیں بتلایا گیا ہے، بس وہی کام آپ کو کرنا ہے جو ہم اور آپ سب لوگ کرتے ہیں۔ فرض نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، آپ کو سنت آپ کے اپنے جو مخصوص آپ کی جگہ ہے اس میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے وقت کو خاص طور پر غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، دعا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور ایک خاص عمل جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ اے بلال تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ میں جنت میں دیکھا کہ تمہارے چلنے کی آواز آ رہی ہے. ہم جب جنت میں گئے ہم کو جب سیر کرایا گیا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو چلنے کی اور کھٹکنے کی آواز بلال کی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بلال وہاں پہلے موجود ہے. حضرت بلال سے پوچھا گیا کون عمل ہے؟ بلال نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ خاص عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. مطلب جب وضو بناتا ہوں استنجا کرنے کے بعد، لیٹرنگ اور باتھ روم کرنے کے بعد جب ہوا خارج ہو جاتی ہے اس کے بعد جب میں وضو بناتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. میرا یہی عمل ہے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے لیے وہاں منزل جنت میں بنا دیا، تیار کر دیا، رکھ دیا ہے. تو میرے بھائیو بالخصوص وہ لوگ کیونکہ ان کو گھر جانا نہیں ہے، مارکیٹ جانا نہیں ہے، کوئی کام کا ان کو ٹینشن نہیں ہے، جب بھی وضو ان کا ٹوٹے وہ چلے جائے وضو کر لے اور وضو کر کے آئے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے. جب بھی بیٹھے رہے تلاوت کر رہے ہیں دل اوب گیا تو ذکر و اذکار کرنے لگے، لیٹ گئے تو سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر جو بھی ذکر و اذکار ہو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرے. اور بالخصوص وہ رات جسے قدر کے نام سے جانتے ہیں اگر اس رات کو ہم پالے تو ہم کیا کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لیلۃ القدر کو پالے تو ہم اس میں کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے عائشہ کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو، بہت زیادہ پڑھا کرو. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو فاعف عنی. اللہ ہمیں معاف کر دے. اس میں کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس میں تو بندے کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا بتائی اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. معافی ہماری ہو رہی ہے، مغفرت ہماری ہو رہی ہے، کامیابی ہمیں اور ہماری ہو رہی ہے، لیکن خوشی کس کو مل رہی ہے؟ خوش کون ہو رہا ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لیلۃ القدر کو پائے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس آخری عشرے میں ایک خاص عام کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. یہ 20 ایام گزر گئے، 20 دن ہم اور آپ کیا کرے ہیں اور کیا نہیں کیے ہیں ہم اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. یا وہ مرد ہو یا کہ وہ عورت ہو، ہر کوئی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے ہر کسی کے چہرے پہ ایک خوشی اور ایک مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ پڑتی ہے اور بڑی جوش اور خروش کے ساتھ اور ایک سوئی کے ساتھ آتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نفل نماز جو قیام اللیل جس کو کہا گیا تراویح کی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ 5 دن 7 دن، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. کیا 5 دن کے لیے اللہ نے رمضان کو ہمارے لیے فرض کیا ہے؟ کیا 10 دن کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر اس رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے؟ کیا یہ 10 دن اور 7 دن قیام اللیل کرنے والوں کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ 7 دن آپ پڑھ لیں اس کے بعد اپنے محلے کو آباد کریں، اپنے گھر کو آباد کریں، تمہیں اس کا ثمرہ اور پھل مل جائے گا؟ نہیں. یاد رکھو یہ ان لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے جو چاند دیکھ کر شروع کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر ختم کرتے ہیں. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو 1 گھنٹہ صرف قیام اللیل کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. کتنا یہ ہمارے لیے، یہ امت محمدیہ کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ آپ کو عبادت کرنے کا ثواب مل رہا. اسی کے ساتھ ان لوگوں کی بدقسمتی اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں جس کو 1 گھنٹہ بھی 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے وقت نہیں کر پاتے ہیں. اور یہ تو نفل نماز ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو نفل کے درجے کو فرض تک پہنچا دیا جاتا ہے اور جو فرض ہے اس کے درجے کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مزید بڑھا دیا جاتا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، بدلہ میں دوں گا. 10 20 50 100 نیکی کی بات نہیں ہے، میں کتنا اجر دوں گا اس کو میں ہی جانتا ہوں اور وہ بندہ جانے گا جو روزے دار ہوگا کل قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں پائے گا. میرے بھائیوں 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے وقت نہیں کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ تو نفل نماز ہے، آپ فرض نماز کی بات اگر کر لیں
تو फजर की नमाज में, जो कि फर्ज नमाज है, सेहरी खा के कुछ लोग सो जाते होंगे, और ये मस्जिद 1 से 2 सफ, कहां गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो आके 4, 5, 7 सफ तक नमाज पढ़ते थे? कहां गए वो नौजवान और कहां गए वो बच्चे? हमसे और आपसे हमारी बच्चियां और हमारी माँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है इबादत के मामलात में। उनका आप देखें, उनके ऊपर पकाने की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे काम और काज को अंजाम देने के बाद भी कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा करती हैं और नफल काम में भी आगे आगे रहती हैं। और नमाज के लिए जब मगरिब की अजान होती है, सारी बात आते हैं फौरन चली आती है। उनके अंदर एक जोश और वलवला है, एक चाहत, एक उमंग है कि हम अपने रब को राजी करेंगे इस अमाल के जरिए। हम मर्दों में क्या हो गया है? हम इसमें पीछे क्यों हैं? ये रमजान का महीना हमें मिले न मिले कौन जानता है। ये महीना जब आगाज हुआ था, पहला खुतबा जो शेख अब्दुल्लाह तैयबी ने दिया, उसमें एक बात आई थी आपके सामने, एक आदमी 6 महीना बाद इंतकाल करता है लेकिन जन्नत में पहले जाता है। क्यों? महज इसलिए कि वो ये महीना पा लेता है। इस महीने की इबादत उसको जन्नत तक पहले पहुंचाने पर मजबूर कर देती है। जबकि दूसरा आदमी क्या होता है? शहीद होता है, और शहीद का दर्जा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारी शरीयत जो है और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक एक शहीद होने वाला, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने वाला, उससे ज्यादा अहमियत और फजीलत के हामिल वो है जो इस माह मुबारक में इबादत और रियाजत में मशगूल होता है। आप वो बात भूल गए? इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब ये महीना आए और खास तौर से ये आखिरी अशरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत क्या है? खुद जागा करते थे, अपने अहलो अयाल को जगाते थे, कमर बस्ता हो जाते थे, मतलब चौकन्ना हो जाया करते थे कि हमें खूब जोश और खरोश के साथ इबादत करनी है। ये प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। आप जगह अपने अहलो अयाल को, अपनी बीवियों को, बच्चों को लेकर बैठे, पढ़े और साथ में उनको भी शौक दिलाए। ये तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने का इस महीने में। और बदकिस्मती की बात यह है कि लैलतुल कद्र के नाम पर और शब कद्र के नाम पर ये जाहिल नौजवान की जो तबका है ये समझती नहीं है। अगर कुछ कहे तो मौलवी साहब नए हैं, नई नई बातें ला देते हैं। हम इतना अच्छा पहले सेवई बना लेते थे, चाय बनाते थे, अंडा उबाल लेते थे और बिरयानी बना लेते थे। ये आ गए पता नहीं कहां से क्या क्या करने लगे, सब कुछ छुड़वा दिए। मेरे भाइयों, पूरा साल बाकी है, आप जो चाहे करते रहे, लेकिन ये आपके फायदे के लिए बात बताई जाती है। ये महीना और ये रात आम रात नहीं है। आप 1 घंटा अगर उसमें वक्त करेंगे तो 1 घंटा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, शब कद्र की दुआ पढ़ ले, अल्लाह के सामने सरदारी हो जाए, दुआ मांग ले, तिलावत कर ले, ये करने का है। एक रात की इबादत को 80 साल से ज्यादा का मर्तबा दिया गया है और लायानी में, फजूल में आप इसको गंवा दे। मेरे भाई, शब कद्र का हरगिज़ मतलब ये नहीं है ये हम तो रात भर जगे हुए थे। क्या किए? ये हम तो रात भर जगे हुए थे। क्या कर लिए रात भर जग के? होटलों पर बैठकर और दूसरे दुकानों पर और मकानों पर बैठकर गप्पाष्टी करना और फजूल की बातें करना और जाग जाना और ये कहना है हम रात भर जगे थे। कमाल नहीं कर लिए आप। याद रखें, इस रात को अगर नेक आमाल करते हैं तो आपके आमाल हसना में जितनी ज्यादा तरक्की होती है, बढ़ती है, उसी तरह से गुनाह भी करेंगे ना तो उस गुनाह को और उतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहे, हम रात भर जगे हैं। रात भर जगे वो असल नहीं है, आप किए क्या है ये असल है। आप किए क्या हैं ये असल है कि हम रात में जगकर क्या किए हैं। मेरे भाइयों, इस रात में खास अमल जो हमें और आपको करना है वो ये है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ये सूरह बकरा की आयत करीमा है। इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने रमजान के मसाइल को बयान किया है और इसके बाद भी रमजान के मसाइल को बयान किया है। लेकिन इस बीच में इस पैराग्राफ को और इस बात को अल्लाह ताला ने लाया कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे हमारे बंदे हमारे बारे में पूछे तो आप ये जवाब दे, फइन्नी करीब, मैं बंदे के शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन, जब पुकारने वाला पुकारता है ना तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। मेरे भाइयों, हजरत इंसान है, ये इंसान की सिफत है। इंसान में दोनों मुरक्कब पाए जाते हैं। ये फरिश्ते हैं जो ना फरिश्ते, इसके अंदर से भलाई और भलाई है, ये बुराई नहीं करते, और शैतान बुराई ही बुराई करते, भलाई नहीं करते। लेकिन हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों एतबार से बनाया, इसके दोनों मादा को रखा है,
خیر کا کام بھی کرتا ہے، شر بھی کرتا ہے، ہاں اسی طریقے سے ثواب اور اچھائی کا کام کرتا ہے، وہی گناہ کا بھی کام کرتا ہے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر ابن آدم کیا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس میں بہتر کون ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، بہتر وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اشک ندامت بہاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بندہ ایک دنیا سے ایک دم الگ ہو کر اور کسی سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہے، اس کے دل میں وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کی پوزیشن آتی ہے ایمان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ۔ جب بندہ مومن اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ فرشتوں کو بلا کر یہ کہتا ہے فرشتوں تم گوار آنا، اس کے ہاتھ بعد میں نیچے گریں گے، میں اس کی دعا پہلے قبول کروں گا۔ کس کی دعا؟ وہ بندہ مومن جو اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہو اور جس گناہ کو اس نے کیا ہے اس پہ نادم اور شرمندہ بھی ہو اور اس کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، ایسے لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کے آداب اور شرائط ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو ہم اللہ سے اپنا بات کر لیں گے، دعا مانگ لیں۔ اگر ہمارے کسی بھائی سے ہمارا معاملہ گڑبڑ ہے، اگر ہمارے بھائی سے ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اگر حقوق العباد کی بات ہے تو یاد رکھ کے ذہن میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے بیٹھا لے، اگر عبداللہ کا عبد الرحمن کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، عبداللہ نے عبد الرحمن کو معاف نہیں کیا ہے، اس کے اوپر زبردستی قابض ہے، زمین کے اعتبار سے ہو، کسی معاملات کے اعتبار سے ہو، اس کے دل کے اوپر ہتھوڑا اگر چلایا ہے، اگر اس کو تکلیف دی ہے اور وہ ناراض ہے تو یاد رکھنا جب بندہ اپنے بھائی کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرنے آتا ہے، اللہ ایسے بندوں سے خوش نہیں ہوتا جو اللہ کے بندوں کو بندہ خوش نہ کرے۔ اس لیے پہلے اپنے ان بھائیوں سے آپ ملے، اگر ہمارا تعلق ان سے خراب ہے تو ہم اپنے اندر عاجزی لائیں گے، ابلیس والی صفت نہیں، آنا نہیں، گھمنڈ نہیں، عاجزی، انکساری، اپنے اندر جھکاؤ۔ ٹھیک ہے یہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم بڑے ہیں عمر میں، لیکن پھر بھی عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ کون جاتا ہے زندگی رہے نہ رہے، اگر ایسی بات آپ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ہو یا جس سے بھی آپ کا معاملہ خراب ہے ان سے ملے اور یاد رکھے جو اس میں سبقت کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ عاجزی کرنے والا، سبقت کرنے والا یہ زیادہ بہتر ہے، بہتر وہ نہیں کہ ہم کہاں جانے والے، ہم کہاں ہلنے والے، نہ یہ آنے والی بات آتی ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ انسانی صفت نہیں ہے۔ انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جھکا ہوا کرتا ہے، اور جو پھل آور اور ثمر آور پیڑ اور درخت ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہوں گے، اگر اس ٹہنی میں آم ہے تو اس ٹہنی میں جھکاؤ ہے، اور جس میں آم نہیں پھلا ہوگا اوپر کھڑا ہوگا۔ جس آدمی کے اندر علم ہے، اچھی صلاحیت ہے، جس کے اندر اچھی ایمان کی پوزیشن ہے، سوجھ بوجھ ہے، تو پھر اس کے اندر جھکاؤ ہوگی۔ اگر جھکاؤ نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اچھی عادت کا حامل انسان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رات میں خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت، قیام اللیل کا اہتمام، دعا جو خاص بتائی گئی اس کا اہتمام اور دعا مانگنا یہ بھی ایک عمل ہے، خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دونوں طرح کی روایت ہے کہ دعا اصل عبادت ہے اور دعا کیا ہے؟ یہ مغز مطلب انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، بھیجا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کا وہ ختم ہو جائے تو یہ باڈی جو بدن ہے اس کے رہنے کا کوئی فائدہ، انسان کا دماغ اگر خراب ہو جائے تو بدن کے باڈی کے رہنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ اصل عبادت کا مغز ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ آئے تھوڑا ہاتھ اوپر کیے وہ کیے چل جائے، نہیں، دعا ہو تو یقین کامل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے اور آئندہ میں نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر حقوق العباد میں کسی سے معاملہ ہے تو اسے رفع دفع کرے، پھر سر بسجود ہو اللہ کے سامنے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری اور آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ دعا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ ایک خولہ بنت ثعلبہ ایک عورت ہے جس کے شوہر نے کہہ دیا، ایک مسئلہ تھا پہلے کہ جس نے کہا دیا انت علیہ قضاء امی، کہ تم میرے اوپر حرام ہے، اسلام نے وہ مسئلہ تبدیل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تمہارے شوہر کی غلطی ہے، اس نے اظہار کر دیا، اب تم اپنے شوہر پہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ایک عورت پریشان ہو گئی، اس لیے کہ اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا شوہر تھا وہ حرام ہو گیا اس کے اوپر،
اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ تھا، یہ باتیں تھی، یہ ایک بات تھا کہ پہلی بات تھی کہ جس نے اپنے بیوی سے یہ کہا دے انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے میرے ماں کی برابر ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوتی تھی؟ حرام ہو جایا کرتی تھی۔ یہ مسئلہ پہلے تھا، لیکن قرآن نے چند آیتوں کے ذریعے اس مسئلہ کو تبدیل کر دیا کہ نہیں، اگر کوئی یہ کہے تو اس کو 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا یہ کہ پھر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا 7 دن، الگ۔ تو یہ حضرت خولہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے شوہر کی غلطی، اس نے کہا تو اب معاملہ ختم ہو گیا، اب تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ ایک عورت کتنا پریشان ہے، اس کا دنیا میں کوئی سارا ہے ہی نہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ اب وہ عورت کیا کرتی ہے، ادھر سے جو ہوا کہ بھائی حرام ہے، نبی نے حجرہ عائشہ میں موجود تھے، جو مسجد نبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یعنی کمرہ متصل تھا، سٹا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے تھے۔ تو یہ مسجد ہے اور یہ حجرہ تھا، تو اللہ کے نبی حجرے میں یعنی روم میں چلے گئے، گیٹ بند، اب وہ ادھر سے نراش ادھر سے نا امید۔ اس کے بعد وہ عورت کیا کرتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ہوتی ہے، ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یاد رکھو مومنو، کیا کہا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو، اس کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ میرے بھائیو، دل سے آواز نکلنی چاہیے، اللہ دینے والا ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، بس مانگنے والوں کی کمی ہے، اللہ قبول کرے گا۔ آپ مانگ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت نبیوں کا تذکرہ کیا، الگ الگ مقام پر، الگ الگ انداز میں، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے مانگنے والے بندوں سے، اور کتنا نوازتا ہے مانگنے والے بندوں کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو ایام گزر گئے اور جو باقی ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین روزے کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پہلے دن میں نے کہا تھا درس میں اپنے یہاں کہ میرے بھائی، روزہ کی کوانٹیٹی جو ہے وہی ہے جو صحابہ رکھتے تھے، 29 اس سے کم و بیش نہیں ہے، لیکن کوالٹی میں فرق ہے۔ کوالٹی یہ ہے، ایک انسان کے ہاتھ سے پیٹ کا روزہ رکھتا ہے اور شرمگاہ کا روزہ رکھتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، بیوی سے ملتا نہیں ہے، لفاظی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ادھر ادھر کی لان تان باتیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اپنے اعضاء کی بھی حفاظت کرتا ہے، پیٹ میں بھوکے رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے جسم سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اور سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو آدمی اپنے پیٹ کا بھی بھوک رکھتا ہے نا، برداشت کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف جمائے رکھتا ہے، اور اللہ کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے آخر تک اللہ اللہ کرتا ہے، اور اس کی امیدیں ہوتی، پتہ نہیں یہ رمضان ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک دل میں لگن ہے اور چاہت ہے کہ ہمیں اللہ قبول کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس امید کو لے کر اور اس دل کے اندر سے جو چاہت سے کام کرتا ہے، یہ اصل روزہ ہے، اور اسی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہی ہم سے اور آپ سے تقاضا بھی ہے کہ صرف پیٹ سے بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ دل سے ہم اس عمل کو کریں، اور تمام لغویات و فواحشات سے بچ کر زیادہ اللہ کا خوف یعنی ڈر اور اللہ کی امیدیں وابستہ ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔